امتحان کا وقت آ گیا، اب امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے، اس امتحان کا ایک خاص وقت پتا ہے کہ فلاں وقت میں مجھے جا کے امتحان دینا ہے، پرچہ آئے گا، اس کا جواب لکھنا ہوگا، یا تقریری اگر امتحان ہے تو کوئی ممتحن بیٹھا ہوگا، اس کے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ اب امتحان دینے کے لیے نکلا گھر سے، راستے میں تماشا ہو رہا ہے بڑا مزیدار، اس میں انسان جو ہے وہ مح ہو جاتا ہے، ایسا تماشا ہو رہا ہے، ایک فلم چل رہی ہے، اس کے اندر بڑی شاندار قصہ لگا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کو دل للچایا، اور وہ اس نے سوچا یار چلو یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ فلم دیکھتے ہیں جس میں مزہ آئے گا۔ اب جب فلم دیکھنے میں لگ گیا یا وہ تماشا دیکھنے میں لگ گیا جو راستے میں لگا ہوا تھا، تو کیا ہوا کہ وہاں جہاں امتحان جا کر دینا تھا وہاں غیر حاضری لگ گئی۔ بتاؤ عقل مند ہے وہ شخص عقل مند ہے جو امتحان دینے جا رہا ہے اور امتحان گاہ تک پہنچنے سے پہلے راستے کی رہنائیوں میں، رنگینیوں میں گم ہو کر اس نے وقت ضائع کر دیا؟ وہ عقل مند ہے یا وہ شخص عقل مند ہے کہ یار یہ 1000 رنگینیاں ہوں، 1000 اس میں مزے آ رہے ہوں، 1000 لذتیں اس میں نظر آ رہی ہوں، مگر مجھے تو پہنچنا ہے اپنے امتحان گاہ میں اور جا کے امتحان دینا ہے؟ کون ہے عقل مند؟ یہ دوسرا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، اس کام کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ امتحان گاہ تک پہنچنے کے لیے اور ان رنگینیوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جو اس کا دل مچل رہا ہے، دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں جا کر اس رنگینی میں کو دیکھوں اور اس کا نظارہ کروں، یہ فلم دیکھوں، یہ دل میں جو اس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس خواہش کو کچلے گا یا نہیں کچلے گا؟ خواہش کو کچلے گا اور کچل کر وہاں جا کر امتحان دے گا۔ اگر ذرا بھی عقل ہے، ذرا بھی سمجھ ہے، تو وہ اس خواہش کو خاطر میں نہیں لائے گا اور جائے گا، جا کر امتحان دے گا۔ تو پہلا قدم کیا ہوگا؟ خواہش کو کچلنا، وہ جو دل اس رنگینی کی طرف مائل ہو رہا ہے اس میلان کو دبانا۔